السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیبیاں. اکبر زمین میں غرق قومی سے گڑ گیا. پوچھا کہ ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھی جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجیے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں. یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردہ کا جانب اشارہ ہے. مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و العاب، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخیاں ختم ہوئی ہے، قرآن پاک کی عدل و انصاف کے لیے نئے جھنڈے گر پڑے. مظلوموں اور بے بسوں کو مساوات اور برابری درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی. مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر تولے جا رہے تھے. اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا. دور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جا رہے تھے. اگر تاریخ کا اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی کے ڈنکے بجنے لگے. مسلمان عورت کو مکاری وائیاری میں بندھے ہیں، پھنسانے کے ارادے ہونے لگے. مسلمان عورت کو اس کے گھر کی چار دیواری سے نکال کر شارع عام پر بدنام و رسوا کی گئی. انتہا کوشش کی گئی اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کیا گیا. پردہ کی مخالفت میں سیاہ کر دیے گئے. ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردہ کی گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا کو چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گل کھلائے. چنانچہ خواہشات کی ان پٹوں کی آرزو پوری ہوئی اور انہوں نے پردہ جیسی عزم کو رحمت کے پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا. پھر نہ پوچھتے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا. بدکاری و زناکاری عام ہوئی چلی گئی. مکانوں اور دکانوں، بستے اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی. محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقت یورپ امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے، میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ بلکہ ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی و کامرانی خدا وحدہ لا شریک اور رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اس بچے کا نصیب خوب اچھا عطا فرمائے اور عالمہ باعمل بنائے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. ساری ماشاءاللہ باتیں ہماری بھی سمجھ میں آ رہی ہوں گی. یہ جب چھوٹی سی معصوم بچی جب ان کے ذہنوں میں دل و دماغ میں دین کی باتیں اور مردوں کی ساری باتیں، نبی کی باتیں جب بیٹھ گئی ہے تو اللہ ان کو ضرور ان سے دین کا کام لے گا. کبھی وہ پردہ ہونے کی کوشش نہیں کریں گے. ایک مولانا مجاہد صاحب ابھی کچھ شبرات والے دن کر رہے تھے بیان، اس کی ایک بات کو یاد آ گئی معصوم بچی کے بارے میں کہ جب چھوٹی سی معصوم بچی کو آپ جب آپ کی 6 سال کی 5 سال کی ہو جائے کہیں اس کو لے کر جائے تو بیٹا اسکارف پہن لو. جب اس کو اسکارف کے احرام میں لے جائیں گے تو جب وہ بڑی ہوگی تو اپنے بال کو کھولنے جان دے دیں گے مگر اپنے بال کو کھولنے کی کوشش نہیں کرے گی. میں نے اپنے مدرسے کے اندر دیکھا، پہلے برقع نہیں تھا، پہلے دوپٹہ تھا. جب وہ بڑی بچی ہوئی تو اپنے چادر لٹکانے شروع کروا